بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا۔ تو اس وقت ظاہری بات ہے ہم پاکستان سے باہر ہیں، تو آپ کو دنیا دکھا رہے ہیں، اور پاکستان میں دنیا کو قائل کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کی جو جھڑپیں ہوئی ہیں، جو حالات خراب ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ انڈیا کے چھکے چھڑا دیے ہیں، بلکہ انڈیا کو سخت قسم کی شکست دی ہے۔ تو اس شکست کے بعد ظاہری بات ہے انڈیا پراپوگنڈا کر رہا ہے، انڈیا پہلے بھی پراپوگنڈا کر رہا تھا، اور پاکستان کے خلاف چاہے کرکٹ ہو، چاہے کوئی اور محاذ ہو، چاہے فنون لطیفہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، تو وہاں پر انڈیا جو ہے وہ اپنی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے پھر کیونکہ بین الاقوامی طور پر جو دنیا کو قائل کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ انڈیا دہشت گرد ہے، انڈیا حالات خراب کرتا ہے، انڈیا ہی ہے جو کینیڈا میں بھی جا کر سکھوں کو مرواتا ہے، امریکہ میں مرواتا ہے، پاکستان اور دوسرے ممالک میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، بھوٹان میں، اور نہ جانے کس کس جگہ پر ٹارگٹ کلنگ بھی کراتا ہے اپنی اس زمانہ بدنام را ایجنسی سے، اس کے ایجنٹوں سے بہت کچھ کراتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی بتانا بہت زیادہ مقصود ہوتا ہے دنیا کو۔ تو اس کے لیے پاکستان نے ایک بہت ہی زبردست کمیٹی بنائی ہے۔ سابق وزیر خارجہ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کی سربراہی میں، ان کے ساتھ ظاہری بات ہے ہنا ربانی کھا رہے ہیں، وہ خلیل الرحمان، کیا نام نہیں یاد آ رہا، شری رحمان ہے، میرے مصدق ملک ہے، اور 5-6 لوگ ہیں اس میں شامل ہیں۔ تو وہ یورپ جائیں گے اور مختلف ممالک میں جائیں گے، اور پاکستان کا جو مقدمہ ہے انڈیا کے خلاف وہ بتائیں گے، وہ لڑیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ اب دیکھیں نا، چاہے بیلگام کا واقعہ ہو، یا انڈیا نے جس طرح پاکستان میں میزائل مارے اور سول جگہوں پر مارے، تو اب استغفر مسجدیں جو ہیں ان پر چلائے، اس طرح کی اور سولین جو ہیں ہمارے وہ اس میں شہید ہوئے۔ تو اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار ثبوت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل وہ بلوچستان میں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف انتشار پھیلانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، اور 70-80 سالوں سے جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، اور آپ نے اب وہ 7-8 ریاستیں جو ان کی دیکھی، وہ جو چائنا کے ساتھ ملتی ہیں، اس طرح بنگال اور باقی جگہوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو کو پاکستان سے چنا گیا ہے کہ پاکستان میں سب سے اچھا پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو لڑ سکتے ہیں، اور ان کی سربراہی میں یہ وفد جو ہے یہ مختلف ممالک کا، براعظموں کا دورہ کرے گا، اور آپ یقین کریں انڈیا کے یہ چھکے چھڑا دیں گے۔ بلاول بھٹو بہت زیادہ، اور آپ دیکھیں نا یہ خاندانی طور پر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ رہے، ان کو ایک خاص دسترس حاصل تھی خارجی امور پر، سفارتی امور پر۔ پھر بے نظیر بھٹو نے اسی میں اسٹڈی کی اور کام کیا، ان کے بین الاقوامی آپ تعلقات دیکھیں، اور وہ اکثر وزارت خارجہ کے کام خود کیا کرتی تھی، اور پھر انہوں نے ہی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جو پرورش کی، تربیت کی، اور آپ دیکھیں پچھلی جو حکومت تھی اس میں چیئرمین صاحب وزیر خارجہ بھی رہے۔ اچھا، اور مجھے ہنسی بھی اکثر آتی تھی کہ لوگ کہتے تھے جی وزیر خارجہ پاکستان میں بھی رہا کریں، رہتے تو تھے، آتے تھے، لیکن زیادہ باہر رہتے تھے کیونکہ آ جا رہے ہوتے تھے۔ ارے بھائی، دنیا کا کوئی وزیر خارجہ بنایا جاتا ہے تو خارجہ یعنی اس نے پاکستان سے باہر پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی وزیر خارجہ ہو، میں اس پر زیادہ اس وقت اعتراض کروں کہ وزیر خارجہ جائے اور باہر جائے نہیں، وزیر تعلیم ہو اور تعلیم کا اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ہم ایک خوبصورت دیکھنا، 2 سائڈ ایک چھوٹا سا گاؤں پنڈ ہے، ریلوے لائن ہے، تو وزیر ریلوے ہو اور باتیں جو ہیں وہ کر رہا ہو ریڈیو پر، تو اس پہ اعتراض بنتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے جناب آج کا
جو ٹاپک تھا، جو موضوع تھا، اور میں آپ کو امید دلانا چاہتا ہوں اپنے وطن کے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو ہے وہ انشاءاللہ اتنا اچھا مقدمہ لڑیں گے کہ انڈیا کو جھوٹا ثابت کریں گے اور پاکستان کا مقدمہ جیتیں گے. پاکستان کا مقدمہ جیتیں گے تو پاکستان جیتے گا، پاکستان جیتے گا تو آپ جیتیں گے، ہم سب جیتیں گے. اللہ حافظ.